بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی، اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو پہلے کبھی نہ لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی ہوئی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس کی اور گناہوں کی بھی۔ کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان تمام تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ یہ سب سوچ کر میں نے جا کر وضو کیا، واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھی اور دوبارہ سے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کون، اور جواب آیا میں ڈاکٹر۔ میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما کر بولا کہ لائے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے اسے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سن کر وہ غصے سے تقریباً چلاتے ہوئے بولا، فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا کہ مجھے اتنا بے احترام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر نے غلطی سے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں؟ میں نے کہا نہیں، فلاں صاحب ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا، اور ہم خجالت و شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آیا، آنکھوں میں آنسو اور دھیمی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں اپنے بچے کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے ادویات اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ اس وقت تک ملے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ تو قصہ مختصر، میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہماری جنم دینے والی ماؤں سے بھی زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ نہایت معذرت کے ساتھ تو یہ ہے
کہ مجھ گناہ گار سمیت ہم سب اس باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں کہ جس طرح مانگنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار سمیت ان تمام مسلمانوں کو ذات رب العالمین پر مکمل اعتماد و یقین رکھتے ہوئے ہر مصیبت، امتحان اور آزمائش اور پریشانی پر صرف اپنا محتاج کرے اور تا حیات عین صراط مستقیم پر چلنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔